جب کسی بھی مریض کے اندر یہ 5 نشانیاں دیکھو، جب کسی بھی شخص کے اندر یہ 5 علامات دیکھو تو جان لینا کہ یہ شخص آج کے دن کے اندر ہی مرنے والا ہے۔ آج کا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ آج کے دن کے اندر ہی یہ اس جہان سے اگلے جہان کی طرف ٹرانسفر ہونے والا ہے۔ وہ جہان، وہ دنیا جو نہ ختم ہونے والی دنیا ہے۔ جوانوں، یہ موت اور زندگی دونوں کوئی ایکسیڈنٹل اشیاء نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تخلیق فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موت کو تخلیق فرمایا، بیادہ الملک، جس طرح اللہ نے موت کو تخلیق کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، دست ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا، حضرت مجھے بتایا جائے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے، یا موت کے واقع ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ مجھے بتایا جائے ہمیں کس طرح یقین ہوگا کہ آج کا دن فلاں مریض کا آخری دن ہے، آج کا دن فلاں شخص کا آخری دن ہے۔ یہ 24 گھنٹے کے اندر موت کی گھاٹ اترنے والا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اگلے جہان میں نہ ختم ہونے والی دنیا میں منتقل ہونے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے بندہ خدا، زندگی موت کا علم صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کا علم، موت کا علم صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کب، کس وقت اور کس موڑ پر کس نے مرنا ہے یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے، مگر میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی عطا سے میں تمہیں چند نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا جس انسان کے اندر یہ چند نشانیاں دیکھو تو پکا یقین کر لینا آج کا دن، آج کا لمحہ اور یہ جو گھنٹہ ہے یا 24 گھنٹے ہیں، یہ اس کی زندگی کے آخری گھنٹے ہیں۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، یا یوں سمجھ لیں یہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ جب یہ چاند نشانیاں کسی بھی مریض کے اندر دیکھو تو اس کا علاج بند کر دینا، چاروں طرف بیٹھ کے قرآن خوانی کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سورہ یاسین پڑھنا، تاکہ اللہ تعالیٰ نزاع کا وقت اس کے لیے آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ فرمایا موت کا عمل انسان کی آخری سانس سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، انسان کی موت واقع ہونے سے 8 دن پہلے موت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، موت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان خود بھی محسوس کرنے لگتا ہے، یہ انسان خود بھی محسوس کرنے لگتا ہے، خود کو کہتا ہے کہ مجھے کیوں لگتا ہے یہ لمحے میری زندگی کے آخری لمحے، مجھے کیوں لگتا ہے یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے، اور مجھے کیوں لگتا ہے کہ اب میں جلد اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والا ہوں، میں جلد مرنے والا ہوں۔ فرمایا موت کا عمل انسان کی آخری سانس سے 1 ہفتہ پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران 5 علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جس انسان کے اندر میں نے یہ 5 نشانیاں پائی ہیں تو اسے آخری دن کا مہمان ہی پایا ہے۔ چند ہی دن کے اندر میں نے اسے موت کی گھاٹ اترتا ہوا دیکھا ہے، جس انسان کے اندر یہ 5 نشانیاں پائی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا حضرت جلدی فرمائیے، جلدی بتائیے کہ وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں کہ جس مریض کے اندر ہم دیکھیں تو جان لیں کہ یہ مریض اب نہیں بچنے والا، یہ مریض اس دنیا فانی سے رخصت ہی ہونے والا ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے بندہ خدا، موت واقع ہونے کی پہلی نشانی، موت واقع ہونے کی پہلی علامت، پہلی نشانی، پہلی علامت پورے جسم کو، جسم کے ہر ایک اعضاء کو چلانے والا یہ جو دماغ ہے،
جب یہ دماغ عجیب سی ہیبتوں کا شکار ہو جائے، جب یہ دماغ مختلف ہیبتوں کا شکار ہونے لگے تو جان لینا موت واقع ہونے والی ہے، کیونکہ پورا جسم دماغ کے ذریعے ہی چلتا ہے۔ پہلا دماغ، دوسرا دل، اور دل جو ہے یہ اللہ پاک کے کرم سے چلتا ہے، اور دل دماغ کو چلاتا ہے، اور دماغ پوری باڈی کو، پورے جسم کو حرکت دیتا ہے۔ لیکن سنو، جب دماغ عجیب سی ہیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان کا دل بھی ڈسٹرب ہونے لگتا ہے، دل بھی گھبراہٹ کا شکار ہونے لگتا ہے۔ جب دل مختلف ہیبتوں کا شکار ہونے لگ جاتا ہے تو پھر سانس لینا مشکل بن جاتا ہے۔ فرمایا جب دماغ کی رگیں سوکھ جائیں، سوکھل جائیں، اور جب دماغ میں کچھ سوچنے کی صلاحیت بھی نہ رہے، جب سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت چھین لی جائے تو پکا یقین کر لینا موت واقع ہونے والی ہے۔ موت واقع ہونے کی دوسری نشانی، جب بولنا چاہیں تو نہ بول سکیں، مطلب زبان چلنے سے قاصر ہو جائے، زبان کا چلنا بند ہو جائے، بندے کا بولنا مشکل بن جائے، جب بولنے کی صلاحیت بھی چھین لی جائے تو پکا یقین کر لینا یہ دن تمہاری زندگی کی آخری دن ہے۔ موت کے وقت انسان کو اس قدر شدت کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ چیخ کر، چلا کر دوسروں کو بھرپور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے دکھوں کو سمجھو، میرے دردوں کو سمجھو، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ وہ چیخ کر، چلا کر، توتلی زبان سے، توتلے لہجے سے اپنے عزیز و اقارب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ناکام رہتا ہے، نہیں سمجھا پاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب اس کی زبان سے سمجھانے کی، بولنے کی صلاحیت بھی چھین لیتا ہے۔ اس دردناک کیفیت کو دیکھ کر اس کے عزیز و اقارب رو رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بیچارہ عزیز و اقارب کو چپ کروانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کی صلاحیت بھی اس وقت چھین لیتا ہے۔ فرمایا تیسری نشانی، جب نظریں چھت پر لگ جائیں، جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں، نہ آگے جائیں نہ پیچھے جائیں، نہ اوپر نہ نیچے، آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں، چھت پر لگ جائیں تو سمجھ لینا موت واقع ہونے والی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان روح کو نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی روح کو آسمان کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے والے انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ مرنے والا انسان اپنی آنکھیں خود بند کیوں نہیں کر پاتا؟ انسان کی آنکھیں آسمان کی طرف کیوں لگی ہوئی ہوتی ہیں؟ چھت پر کیوں ٹکی ہوئی ہوتی ہیں؟ سنو، جب انسان مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی اس لیے رہ جاتی ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی روح کو آسمان کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں تو اس کی روح اسے دعائیں دیتی ہوئی چلی جا رہی ہوتی ہے اور یہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر اس نے زندگی میں کوئی برے اعمال کیے ہوتے ہیں، اگر اس نے زندگی میں کسی کا حق مارا ہوتا ہے، چغلی کی ہوتی ہے، غیبت کی ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھی ہوتی، بے نمازی بن کر جا رہا ہے، کسی کا حق کھا کر جا رہا ہے، کسی کو دکھ دے کر جا رہا ہے، تو اس کی روح آسمان کی طرف جا بھی رہی ہوتی ہے، اسے بد دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہے، روتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ شخص اپنی روح کو روتا ہوا دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، پریشان حال دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ جب اس کی روح اسے بد دعائیں دیتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے تو یہ اندر ہی اندر روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، مگر اب کی بار یہ رو نہیں پاتا۔ چوتھی نشانی، موت واقع ہونے کی چوتھی علامت، جب دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، جب سانس لینے میں دشواری ہونے لگے، سانس لینے میں مشکل پیدا ہونے لگے تو جان لینا یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہے، یہ لمحہ تمہاری زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ پانچویں نشانی، پانچویں علامت، جب حلق پانی کا ایک گھونٹ بھی برداشت نہ کر رہی ہو، جب کھانا پینا بند ہو جائے، حلق کے نیچے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ جا سکے،
روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ جا سکے۔ اے انسان، سوچنے کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے۔ آج تیری میری حلق مچھلی کا چھوٹا سا کانٹا برداشت نہیں کر سکتی، پانی کا ایک گھونٹ اٹکا ہوا برداشت نہیں کر سکتی، رکا ہوا روٹی کا ایک لقمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ہائے جو حلق مچھلی کا چھوٹا سا کانٹا برداشت نہ کر سکی، اٹکا ہوا پانی کا ایک قطرہ برداشت نہ کر سکی، وہ اٹکی ہوئی روح کیسے برداشت کر سکے گی؟ وہ حلق انسان کی اٹکی ہوئی روح کیسے برداشت کر سکے؟ ہرگز نہیں برداشت کر سکے گی۔ خدا را میرے بھائیو، اس دن کے لیے کچھ کرو، اس دن کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، تاکہ موت کے وقت ان تکالیفوں سے بچ جاؤ۔ آج کا انسان موت سے بچنے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے۔ ہر چھوٹا بڑا انسان، عقل مند انسان، بے وقوف انسان بھی موت سے بچنے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے، مگر جہنم سے بچنے کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے تو بچ سکتا ہے، مگر موت سے نہیں بچ سکتا۔ ان تکلیفوں سے تو بچ سکتا ہے کوشش کرنے سے، مگر موت سے نہیں بچ سکتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب سام کی قبر کھودی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد کہا، اے سام، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت باہر نکلا۔ تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہی تھی کہ اندر سے سام بالوں سے مٹی جھاڑتا ہوا، جسم سے مٹی جھاڑتا ہوا قبر سے باہر نکلا، زندہ صحیح سلامت باہر نکلا۔ تو سام کے جو سر کے بال تھے وہ سفید تھے، داڑھی کے بال بھی سفید تھے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے سام، جب تو مرا تھا تیری داڑھی کے بال کالے تھے، سیاہ تھے، تیرے سر کے بال سیاہ تھے، مگر اب سفید کیوں ہو گئے ہیں؟ تو اس نے کہا، یا حضرت کیا پوچھتے ہو؟ کتنے ہزار سال ہو گئے ہیں میری موت کو، کتنے ہزار سال گزر گئے ہیں میری موت کو، لیکن ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی موت کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ روزانہ موت کی تکلیف محسوس ہوتی، موت کی تکلیف کی وجہ سے، موت کے درد کی وجہ سے، روح کے نکلنے کی وجہ سے اس وقت جو تکلیف ہوئی تھی نا، آج تک نہیں بھولی۔ عرصہ گزر گیا ہے، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، بس اسی تکلیف نے میری داڑھی بھی چٹی کر دی ہے، میرے سر کے بال بھی سفید کر دی ہیں۔ موت جس گھر میں چلی جائے تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے، بہنوں کا سہاگ چھین لیا جاتا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک ہونے لگ جاتا ہے۔ یہی موت ہے۔ آج قبر روزانہ آواز دیتی ہے، پکار پکار کے کہتی ہے، چیخ چیخ کے کہتی ہے، او میرے اوپر اکڑ اکڑ کر چلنے والے، او میں کرنے والے، اوے اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑنے والے، میرے اوپر ایڑھی رگڑ کے چلنے والے، میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چاندنی لے کے آنا، روشنی لے کے آنا، میرے اندر گرمی ہی گرمی ہے، حفاظتی اقدامات لے کر آنا۔ میرے اندر اندھیرا ہے، گرمی ہے، میرے اندر کیڑے ہیں، بچھو ہیں، میری جو دیواریں ہیں وہ آگ کی ہیں، میرا جو بستر ہے وہ آگ کا ہے، میرے اندر جو چادریں ہیں وہ بھی آگ کی ہیں، میرے اندر ہر قسم کا کیڑا ہے، میرے اندر وہ سانپ بھی موجود ہے جو ایک ڈنگ مارتا ہے انسان کو 70 گز زمین میں دھنسا کے رکھ دیتا ہے۔ حفاظتی اقدامات لے کر آنا۔ آج ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی؟ بتاؤ نا، کتنی ایک کوشش کر رہے ہیں اللہ کو منانے کی، ناراض رب کو منانے کی، خفا رب کو راضی کرنے کی؟ کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا۔ ہر ایک انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کے مال و متاع کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایمان محفوظ نہیں، سینے میں ایمان نہیں، اللہ پر یقین نہیں، خوف خدا نہیں، خشیت الہی نہیں ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔
یہ دنیا آگے ہے، ہم دنیا کے پیچھے ہیں، دنیا کا پیسہ آگے آگے، ہم اس کے پیچھے پیچھے ہیں، ہم اسے پکڑنے کی بھرپور کوشش میں ہیں، بھرپور جد و جہد میں ہیں، دن رات دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ دن ہے تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، رات ہے تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، صبح ہے تو دنیا کے پیچھے، شام ہے تو دنیا کے پیچھے۔ ایک بات یاد رکھ لینا، جس دنیا کے پیچھے ہم نے نماز چھوڑ دی، جس دنیا کے پیچھے ہم نے خدا کا گھر چھوڑ دیا، جس دنیا کے پیچھے ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس کے رسول کو چھوڑ دیا، جیسے ہی ہم اس دنیا کے بالکل قریب جائیں گے تو یہ دنیا ہمیں پکڑ کر موت کی گھاٹ اتار دے گی، ہمیں پکڑ کر موت کے منہ میں ڈال دے گی، ہمیں اٹھا کر مٹی کے اندر دفن کر دے گی۔ یہ ہے دنیا۔ دنیا کا متلاشی عبرت کی موت مرے گا۔ دنیا کا متلاشی، دل میں دنیا کا شوق رکھنے والا انسان جب مرے گا تو اس صورت میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اس دل میں ایک کی محبت بس سکتی ہے، یا اللہ کی محبت یا پھر دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت ہرگز اس دل میں نہیں آ سکتی جس دل میں دنیا کی محبت کا بسیرا ہو۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جیتے جی جلد از جلد پکی توبہ، پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔